انہوں نے کہا جی کالے لباس کے اوپر چڑھ دوڑے. کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہتے ہیں. انہوں نے کتابہ جی لکھا ہے امام جعفر صادق فرمایا کالا کپڑا جہنمیوں کا لباس. یہاں تک کہ ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مرزا صاحب کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں. مرزا انجینئر کی پیدائش کی کہانی کو نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ. تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہا ہے. اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، تو شاید مرزا انجینئر سے کسی کے حوالے سے کام لے لے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرقہ جہلمیہ کے بانی نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی کالے لباس کے اوپر چڑھ دوڑے ایک دن کہ بھئی کالا لباس جو ہے وہ سنیوں کے بچے کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کالا لباس جو ہے وہ جہنمیوں کا لباس ہے. تو پھر کہتا ہے جی کہ یہ علماء غدار ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرقے کی آڑ میں سنت لباس کو جہنمیوں کا لباس کہنے والے اپنے ایمان کے اوپر دقت نظر سے دیکھیں. اس طرح کی بات جو ہے مرزا انجینئر نے کی. اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں. وہ کالا لباس پہننا، سنیوں کے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جو ہے یہ جہنمیوں کا لباس ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور پوچھیں یہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں. اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا، آپ کا کرتا مبارک بھی، جبہ بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کی پگڑی بھی کالی. اب مجھے بتائے کون سی چیز پیچھے رہ گئی ہے؟ لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہ کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے. اب مجھے بتائے کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دقت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہہ دے؟ پہلی بات مرزا جی یہ بات ہم نہ کہتے ہیں نہ ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہاں تک کہ میرے استاد گرامی جامع امت علیہ رحمہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو استادوں نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی ہمیں کالا لباس پہننے کے اندر کوئی اعتراض نہیں ہے. ساڈے نزدیک کالا کپڑا پانا جائز ہے، لیکن اسی کہنے ہیں محرم دے دناں چ نہ پاؤ. کیوں؟ عام طور تے محرم دے دناں چ شیعہ حضرات کالے کپڑے پاندے نے، تو جڑا کسی قوم ورگا ایتھے بنے گا پھر قیامت والے دن بھی انہاں نال ہی چکیا جائے. لیکن شیعہ حضرات نوں نہیں پانے چاہیے کالے کپڑے. انہاں دی کتاباں 'چ لکھیا ہے امام جعفر صادق فرمایا کالا کپڑا جہنمیاں دا لباس ہے. انہاں اسی پا لیے تو خیر ہے، انہاں نوں پانے چاہیے. انہاں کہا فرعونیاں دا لباس ہے. نام کالے لباس کے والے سے کچھ کہتے ہیں. بس یہ بات ہے کہ مرزا جی آپ کے روحانی والدین کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو آپ کا روحانی سلسلہ نسب جدھر جا کے ملتا ہے نا ادھر یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور ہم ابھی کچھ حوالے بھی جو ہے پیش کر دیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ کو ہم حوالے پیش کر دیں گے. اس کے باوجود آپ ہمارے علماء کے اوپر تو ایسی بات کر لی آپ نے، آپ اپنے روحانی سلسلہ نسب کے اندر جن لوگوں کے نام آتے ہیں نا ان کے اوپر آپ کبھی فتویٰ نہیں لگائیں گے. اور ادھر فتویٰ لگاتے ہوئے یہاں تک کہ ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مرزا صاحب کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک کانپ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ بھئی اپنے سلسلہ نسب کے اندر جو آ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ایک شعر لکھا تھا، مرزا انجینئر کی پیدائش کی کہانی کو نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. اور اب یہ وہی پردہ نشین ہیں جن کی کتب کے حوالے ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ سنیے کہ یہ بات کہ کالا لباس جو ہے وہ فرعون کا، اہل نار کا اور دوزخیوں کا لباس ہے، یہ باتیں کن کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور اصل میں مرزا انجینئر وار کس جگہ پہ کر رہا ہے. پنجابی جاکر ہے نا، کرنا تینوں تو سنانا نو. اسی طریقے سے مرزا انجینئر شاید بات ہمارے علماء کو کر رہا ہے لیکن سنانا کسی اور کو چاہ رہا ہے، اور وہ بیچارے اسے فنڈنگ دے دے کے پاگل ہو رہے ہیں. سب سے پہلا حوالہ اہل تشیع کی کتاب بحار الانوار، اس کی جلد 80 صفحہ 248 اور جلد 108 صفحہ 131 کے اوپر ملا باقر مجلسی جو ان کے محدث ہیں انہوں نے روایت لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں لا تلبس السواد فإنہ لباس فرعون، کہ کالا لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے. جناب مرزا صاحب یہ باتیں
آپ کے روحانی والدین نے لکھی ہوئی ہیں. اور اس سے آگے اگلی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق کی کتاب، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار، کہ اسے پہن کے نماز نہ پڑھو، یہ دوزخیوں کا لباس ہے. جناب والا من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق کی کتاب، آپ کے روحانی والدین کی، وہ یہ باتیں لکھ رہے ہیں اور آپ الزام جو ہے وہ ہمارے علماء کے اوپر لگا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور اسی سے آگے اسی کتاب کے اندر من لا یحضر الفقیہ کے اندر روایت نمبر 767 مولا علی کا فرمان لکھا ہوا ہے لا تلبسوا السواد فإنہ لباس فرعون، کہ بھئی کالا لباس نہ پہنو، یہ فرعون کا لباس ہے. اور اس سے آگے روایت نمبر 768 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روایت انہوں نے لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس جو ہے وہ ناپسند فرماتے تھے سوائے امامے، موزے اور چادر کے. اب ان تین کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے لباس کو ناپسند فرماتے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ کالا جبہ، کالا ٹراؤزر، کالی شلوار، کالا تہمد، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے تھے. جبکہ مرزا انجینئر اپنے کلپ کے اندر کالا جبہ ثابت کر رہا ہے. اسما بنت ابی بکر نے ایک کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا. کسروانی یعنی پرشین امپائر کا، وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا. اور حدیثوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں. تو مرزا جی ان چیزوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے؟ اور آپ کی یہ بات کہ کالا لباس کو جہنمیوں کا لباس کہنا یہ غداری ہے، اور اس طرح کی بات آپ دیکھیں کہ آپ کے یہ جملے آپ کے روحانی والدین کی کتابوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کن کن پاک ہستیوں کے اوپر جو ہے یہ آپ کا حملہ ہے. آگے آ جائیں علل الشرائع، شیخ صدوق کی کتاب، اس کے اندر بھی مولا علی کا یہی فرمان لکھا ہوا ہے کہ بھئی کالا لباس جو ہے فرعونیوں کا لباس ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وسائل الشیعہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ تین چیزوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالے لباس کو ناپسند فرماتے ہوتے تھے. مولا علی کا فرمان بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کالا لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور آخر میں الکافی کا حوالہ، وہ کتاب جس کے حوالے سے مرزا انجینئر کہتا ہے کہ بھئی یہ اہل تشیع کے ہاں ہماری بخاری شریف کے لیول کی کتاب ہے، مطلب اتنی وہ امپورٹنس دیتے ہیں اس کتاب کو. اگرچہ اصول الکافی کتاب ہے ان کی احادیث کی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں صحیح بخاری کے مقابلے کے اوپر اس کتاب کو وہ مانتے ہیں، اور وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے 50-60 سال کے بعد لکھی گئی. اتنی اہم کتاب، اور اس کے اندر بھی پورے کا پورا باب موجود ہے، باب لبس السواد، کالا کپڑا، کالا لباس پہننے کے حوالے سے باب. اور اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کے علاوہ کالے لباس کو ناپسند فرماتے تھے. اور اس باب کے اندر بھی کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس قرار دیا گیا ہے. تو جناب مرزا انجینئر صاحب، یہ ہیں وہ لوگ، اور نواز صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ ہیں جناب اسپیکر وہ ذرائع، تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہا ہے. اب بتائیے کہ ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا فتویٰ لگائیں گے اور آپ کیا کہیں گے؟ اگر اب آپ کی زبان رک جائے اور آپ کچھ نہ کہیں تو پھر ہم وہ شعر کہنے کے اوپر حق بجانب ہیں کہ مرزا انجینئر کی پیدائش کی کہانی کو نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی وہ پردہ نشین وہی والے ہیں جن کے حوالے سے آپ کی زبان جو وہ گنگ ہو جاتی ہے اور آپ کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کو بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہم کریں گے، اس بندے کے حوالے سے غور ضرور کریں کہ یہ آپ سے پیسے لے رہا ہے، آپ سے فنڈنگ لے رہا ہے، اور آپ ہی کے خلاف تقیہ کر کر کے بولتا رہتا ہے. اب دیکھیں اس نے اصل میں دکھایا یہ کہ یہ اہل سنت کے علماء کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، لیکن اب یہ دیکھیے کہ اعتراض آخر میں بن کس کی طرف گیا. وہ کہا کرتے ہیں نا کہ بے وقوف یار نالوں سیاح دشمن جڑا نا وہ چنگا ہوندا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس بے وقوف دوست کو چھوڑ کے سیانے دشمن کی طرف آپ غور کر لیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا انجینئر یہ لے ہم نے اتنے سارے نمونے جو پیش کر دیے کہ کس کس جگہ کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی. تو نے تو کہا نا میں نے ایک نمونہ پیش کیا ہے اور اس کے اندر دشمنی کا لیول دیکھ لیں اور اس قسم کی تو نے بات کی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے. میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کیا ہے. اور یہ آج کے علماء نے نہیں، صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے.
اور مرزا انجینئر کی اس بات کے بعد مرزا نے بڑا زور لگا کے کہا کہ میں اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بابے تو شاعی کو نہیں. اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ کن بابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمراہیاں پھیلائی تھیں اتنے بڑے لیول کے اوپر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے سے ہی کوئی نہیں. جناب والا یہ بہار الانوار کے ملا باقر مجلسی کے حوالے سے کہہ رہا ہے, اور یہ شیخ صدوق کے حوالے سے اس طرح کے جملے بولتا ہے. آپ لوگوں کا کھا کے آپ لوگوں کے اوپر اتنی خطرناک قسم کی کمپین کر رہا ہے. اور آخر میں بس اتنی سی بات کہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیں کہ بھئی مرزا انجینئر جو بات کر رہا ہے وہ اصل میں کن کے بارے میں ہے, اور ان کو یہ بتا دیں کہ مرزا انجینئر آپ کے بارے میں کس کس قسم کی گفتگو کرتا ہے. اب اس کے بعد آپ دونوں نے آپس میں نمٹنا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے, تو شاید مرزا انجینئر سے کسی کے حوالے سے کام لے لے اور کسی سے مرزا انجینئر کے حوالے سے کام لے لے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.